میں بالکنی میں کھڑی پودوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آ کر انہوں نے میری آنکھیں بند کر لیں۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ پہ کچھ رکھ کر کہا، اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے ہاتھ میں ایک تحفہ تھا۔ شاہد بولے، لیجیے، آج میں نے آپ کی شکایت دور کی، میں آپ کے لیے تحفہ لے آیا۔ تحفہ دیکھ کر میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ سب دور کھڑی میری نند دیکھ رہی تھی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے جا کر اپنی امی یعنی میری ساس کے پاس جا کر زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ کل بھائی جان سے میں نے تو یہ کہنے لگے کہ مہینے کا آخر ہے اور بیوی کے لیے نئے نئے تحفے لائے جا رہے ہیں۔ اس پر امی نے بھی بیٹی کا فیور لیا، میری بچی رو مت، آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رونا نہیں پڑتا۔ ہائے رے میری بچی کی قسمت۔ یہ سب سن کر شاہد بولے، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ریشما کو جو تحفہ دیا ہے وہ تو صرف 500 روپے کا ہے اور فرزانہ جس موبائل کو لینے کے لیے کہہ رہی ہے وہ کم سے کم 15,000 کا ہوگا۔ اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ اب جب اگلے مہینے سیلری ملے گی تو میں ضرور ہی فرزانہ کے لیے موبائل لے آؤں گا۔ پیار سے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن کیا تھا، کچھ ہی دیر میں فرزانہ نے کسی سے بات نہیں کی اور منہ پھلا لیتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، فرزانہ صبح صبح جلدی اٹھ کر کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی اور مجھے بولی، بھابھی مجھے جلدی سے ناشتہ دے دیجیے۔ میں نے کہا، جلدی کس بات کی ہے، تم اتنی جلدی تو کالج نہیں جاتی، آج اتنی جلد بازی کیوں؟ یہ سن کر جل بلا کر بغیر ناشتہ کرے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے پہلے اس کو دیکھا، پھر میں روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ اتنے میں میری ساس کمرے سے نکل کر آئیں اور کہنے لگیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں، یہ آفس گئے ہیں اور فرزانہ کالج۔ دوپہر کو سبزی نہیں ہے، میں دوپہر میں سبزی کھاؤں گی، تم جاؤ اور بازار سے سبزی لے آؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں لے آؤں گی، کہہ کر میں بازار کے لیے چل دی۔ جیسے ہی آٹو رکشا پر بیٹھی، اسی ٹائم فرزانہ ایک لڑکے کے ساتھ بائیک سے جا رہی تھی۔ اس لڑکے کے ہیلمٹ لگا تھا، جس وجہ سے میں اسے پہچان نہیں پائی اور میں بھی برقعے میں تھی، شاید اس وجہ سے یہ لوگ مجھے پہچان نہیں پائے۔ میں نے آٹو والوں سے کہا کہ جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں ان کا پیچھا کرو، اور وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں جانے لگے۔ میں بھی اس ریسٹورینٹ میں جانے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہیں فرزانہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے باہر سے ایک نیا اسٹال خریدا اور چشمہ، اور پھر میں اس ریسٹورینٹ کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکے کی شکل دیکھی تو میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکا ہمارے محلے کا سب سے آوارہ اور بدمعاش لڑکا تھا اور وہ لڑکیوں کی خرید فروخت میں کئی بار جیل جا چکا تھا، مگر فرزانہ اس سے یوں اس طرح چپک چپک کر بیٹھ کر محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ میں چشمے کے اندر سے ساری نظر ان پر گڑائے ہوئے تھی۔ میں بہت ہی بے چین اور پریشان تھی، شاید اس نے فرزانہ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں گھر آئی تو فرزانہ سے میں نے کہا، تم اچھا نہیں کر رہی ہو، تم اس افسر کے بارے میں سب جانتی ہو۔ افسر کا نام سن کر مانو فرزانہ کے ہوش اڑ گئے، مگر وہ ڈرنے کے بجائے غصے سے بولی، بھابھی اپنے کام سے کام رکھو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، میں افسر کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اتنی بدتمیز ضدی تھی، مگر ہمیں اسے پیار سے لینا تھا، اس کے اندر عقل نہیں تھی، عمر بھی کم تھی، مگر خود کو بہت بڑا سمجھتی تھی۔ میں نے اس بارے میں شاہد سے بات کی، وہ غصے سے لال ہو گئے اور فرزانہ کے پاس جانے لگے، بولے آج اس کی خیر نہیں۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، کہا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، فرزانہ کے اوپر افسر کا بھوت سوار ہے، وہ شاید اسے جانتی نہیں ہے، وہ ابھی نادان ہے، امی نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، مگر ہمیں اس وقت صبر اور دماغ سے کام لینا ہوگا۔ میں نے افسر کے ساتھ فرزانہ کے فوٹو کھینچ لیے تھے جو انہیں دکھائے، اور پھر یہ موبائل لے کر امی کے کمرے میں گئے اور امی کو فرزانہ کے فوٹو دکھائے اور بولے، دیکھو اپنی بیٹی کی کرتوت، ہمیشہ غلط باتوں کا فیور لیا
جو آج اس کا یہ نتیجہ ملا۔ افسر کے ساتھ فوٹو دیکھ کر امی تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور رونے لگیں۔ میں نے کہا اب وقت رونے کا نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ میری ساس جو مجھے اپنی بیٹی کے پیچھے دن رات تانے مارتی تھیں، جو مجھے ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھیں، آج ان کا رویہ میرے لیے ایک دم بدل چکا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی بس روئے جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سہیل سے افسر کو فون کروایا جو دلی میں رہ کر نوکری کرتا تھا۔ وہ میرا بہت ہی اچھا دوست تھا۔ اس نے افسر سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی چاہیے، منہ مانگی قیمت ملے گی، 5 لاکھ تک دوں گا۔ 5 لاکھ سنتے ہی افسر فوراً ہی حامی بھر دی۔ بولا کب چاہیے؟ سہیل نے کہا کہ جمعرات کو میں لکھنؤ آؤں گا، بس تم میری گاڑی تک لے آنا۔ پتہ بتا دیا گیا، سودا طے ہو گیا۔ افسر نے فرزانہ سے بات کی، کہا کہ تم مجھ سے جمعرات کو ملنے آنا۔ وہ افسر سے ملنے جمعرات کو پہنچی۔ افسر اس بار بڑی گاڑی لایا تھا جسے دیکھ کر فرزانہ خوش ہو گئی۔ افسر نے اسے گاڑی میں بیٹھایا اور ساتھ میں ایک دوست بھی تھا۔ اس دوست کو دیکھ کر فرزانہ کچھ گھبرائی۔ افسر بولا پریشان نہ ہو، میرا دوست ہے۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ فرزانہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی اور پھر افسر سنسان جگہ جنگل کی طرف لے گیا۔ فرزانہ نے روکنا چاہا مگر اس کے دوست نے پسٹل تان دی اور کہا چپ چاپ چلو، شور مت کرو۔ فرزانہ نے افسر سے کہا تو افسر نے کہا کہ چپ چاپ اس کی بات مانو ورنہ گولی آر پار ہو جائے گی، ہم تمہیں بیچنے جا رہے ہیں، کہہ کر افسر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سن کر فرزانہ کی تو مانو جان ہی نکل گئی ہو، اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ سوچنے لگی آج بھابھی کی بات مانی ہوتی تو وہ صحیح ہی کہہ رہی تھیں۔ فرزانہ روئے جا رہی تھی مگر پسٹل تنی ہونے کی وجہ سے چلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ افسر نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی۔ سامنے ایک اور گاڑی تھی، اس میں سے سہیل ایک بیگ لے کر نکلا اور افسر نے فرزانہ کو لے جا کر سہیل کو دے دیا اور بیگ کھول کر نوٹ گننے لگا۔ اتنے میں وہاں پولیس آ گئی اور چاروں طرف سے پولیس نے ان لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ اور وہاں ایک گاڑی آئی، اس میں فرزانہ کا بھائی شاہد، ماں اور بھابھی نکلے۔ ان کو دیکھ کر فرزانہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پولیس نے افسر اور اس کے دوست کو گرفتار کر لیا اور لے گئی۔ ادھر فرزانہ اپنی بھابھی کے پیروں میں گر گئی اور معافی مانگتے ہوئے بولی بھابھی میری زبان اس لائق نہیں ہے جو آپ سے معافی مانگوں۔ اس کی بھابھی نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اس نے بھائی ماں سے بھی معافی مانگی۔ شاہد نے سہیل کا شکریہ کہا کہ تم نے بہت ساتھ دیا، آج تمہارے ساتھ کی وجہ سے میری بہن بچ گئی۔ ادھر فرزانہ کی بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر یہ میرا پگلا سا دوست میرا نندوئی بن جائے تو کیسا رہے گا۔ اس کی بات پر سہیل نے مسکرا کر حامی بھر دی۔ فرزانہ نے کہا کہ آپ جیسی بھابھی ملنا مشکل ہے، مجھے معاف کر دیں۔ فرزانہ کی ساس نے بھی اپنی بہو سے معافی مانگی، بولی آج تک تمہیں غلط سمجھا، برا جانا، کہہ کر اس کی ساس رونے لگی۔ پھر فرزانہ کی بھابھی بولی رونا دھونا چھوڑو سب لوگ، اب ہم سب نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔